الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ جم گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہ خوف کھاؤ اور نہ غم، اور خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے قریبی ہیں، تمہارے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہے جو تمہارا دل چاہے، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جس کی تم خواہش کرو۔ بخشنے والے رحم کرنے والی ذات کی طرف سے مہمانی کے طور پر۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیات نمبر 30 تا 32 ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں وہ لوگ جو ایمان لائیں اور ایمان پر جم جائیں، انہیں دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں کے لیے خوشخبری دی گئی۔ لیکن وہ خوشخبری جو دی گئی ہے اس کا مستحق کون ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ جو کہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، جسے ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں ایمان لانا، جو کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے گویا وہ ایمان کا اعلان کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، مومن ہے، مسلم ہے۔ لیکن بات یہیں پہ روک نہیں دی گئی ہے کہ جس نے کہہ دیا بس اس کو مل جائے گا، بلکہ اس کے بعد ایک دوسرا جملہ بھی کہا گیا ہے ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ جم جائے۔ اصلاً یہ چیز ہے جو مستحق بناتی ہے دنیا اور آخرت میں اس خوشخبری کا جو ان آیات میں آگے دی گئی ہے۔ یہ کہ ہم نے اعلان کر دیا یا کسی نے بھی اعلان کر دیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن وہ واقعتاً صحیح معنوں میں مان رہا ہے یا ایسے ہی صرف زبانی اعلان کر دیا ہے، حقیقتاً مان نہیں رہا ہے، اسے چیک کیا جاتا ہے۔ اور چیک کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اس آزمائش میں اگر کوئی پورا اترتا ہے، اس کے باوجود اللہ کو اپنا رب مانتا رہے، تب تو سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ سچا ہے۔ اور اگر وہ پورا نہیں اترتا، پھسل جاتا ہے یا اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا نہیں کرتا،
اس سے کنی کاٹ جاتا ہے جیسے کہ منافق کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے گویا یہ خوشخبری نہیں ہے۔ تو جو دوسری بات اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ایمان ہی کافی نہیں، استقامت ضروری ہے، اور اصلاً یہ استقامت ہی ثبوت ہوتا ہے کہ ہم اپنے اقرار اور اعلان میں سچے ہیں۔ اب اس کو ذرا سا پریکٹیکل سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اب ہم سے اگر یہ مطالبہ کیا جائے کہ ہم اللہ کی کبریائی یا بڑائی کے علاوہ کسی اور کو بڑا مان لیں، تو کیا یہ ہمارے لیے درست ہوگا؟ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو دوسرے معبودوں کو پوجتے ہیں، اسے بڑا مانتے ہیں، اور معبود نہیں بھی ہے تو فرضی معبود بنا لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں آج کل جو نفرت کی فضا ہے اس میں یہ بات بھی تو سامنے آتی ہے کہ بھارت ماتا ہے اور بھارت ماتا کی جے کہو۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے پکڑ پکڑ کے کہ پہلے دیش یا پہلے بھگوان؟ اگر آپ نے کہہ دیا پہلے بھگوان تو آپ مجرم، گویا آپ بھگوان کو بڑا مان رہے ہیں، دیش کو اس کے بعد مان رہے ہیں، اور یہ منوانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیش کو بڑا مانیے، پہلے دیش کا جو مطالبہ ہے اس کو پورا کیجیے، چاہے وہ صحیح ہو چاہے غلط، اور بھگوان کا جو مطالبہ ہے اس کو پیچھے کیجیے۔ اب اگر کوئی یہ مان لیتا ہے تو یہ تو شرک ہے، یہ تو اللہ کی حیثیت کو گھٹانا ہے اور دوسری چیز کو اللہ کی حیثیت یا اللہ کے مقام پہ لے جانا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کہہ دیا تو گویا ہم نے اپنی ایمان پر جمنے کا ثبوت نہیں دیا۔ یا آج کل پکڑ پکڑ کے کہا جاتا ہے بولو جے شری رام، کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم نے کہہ دیا جے شری رام تو یہ تو بالکل الٹا ہے، ہم تو ہر وقت اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب جے شری رام کہنے کا مطلب ہے کہ شری رام بڑا ہے، اس کی کیا کہتے ہیں کبریائی ہو، اس کا بول بالا ہو اور اس کو لوگ سب سے بڑا سمجھیں۔ اب ہماری آزمائش ہو جاتی کہ ہم اس کو مانیں یا اس کو مانیں۔ ایک مومن کے لیے کبھی یہ درست نہیں ہے کہ وہ کہہ دے۔ اب یہ چیز چیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی حالات پیدا کرتا ہے، اور ان حالات میں اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو بڑا مان ہی نہیں سکتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے، یہ ہے استقامت، یہ ہے ثبوت کہ ہاں ہم نے واقعتاً سچی طور اور حقیقی طور پہ مانا ہے اللہ کو بڑا۔ ورنہ اگر ہم نے ان جھانسوں کو قبول کر لیا، ان دباؤ کو قبول کر لیا، تو گویا ہم پھسل گئے، گویا ہم ڈاواڈول ہو گئے۔ صرف اقرار کے معاملے میں نہیں، اعمال کے معاملے میں بھی۔ اب اللہ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم نماز کو ان کے وقت پر ادا کریں۔ اب اگر ہم اس وقت پہ ادا نہیں کرتے، بعد میں قضا پڑھتے ہیں، تو یہ گویا اللہ کے احکام کو ماننے کا جو تقاضا تھا کہ وقت پہ ادا کیا جائے وہ پورا نہیں کر رہے ہیں، ہم آزمائش میں فیل ہو گئے۔ اب اگر فیل ہو گئے تو گویا ہم نے استقامت کا ثبوت نہیں دیا۔ ہم سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ جو تمہارے متعلقین ہیں، جو سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان کا خیال رکھنے کے لیے تم 2.5% زکوٰۃ نکالو۔ اب اگر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، ان کی امداد کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ہم گویا اللہ کو بڑا مان کر کے اس کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ لیکن اب مال کی محبت اگر ہم کو روکتی ہے اور ہم بہانے سے زکوٰۃ نکالنے سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں مختلف طریقوں سے،
راہ فرار کیسے کیسے اختیار کرتے ہیں، ہیلا کریں گے۔ آج میرے پاس مال ہے، اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کو ہبہ کر دیا، اب ہبہ کر دیا تو وہ مال میرا نہیں رہا، زکوٰۃ نہیں نکالنی، کل ضرورت ہوئی پھر اسے کہا تم مجھے ہبہ کر دو، اب اس کو نہیں نکالنی ہے، تو سال ختم ہونے سے پہلے ہی یہ سارے کھیلے بہانے کر کے ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اب یہ چیز اللہ کی فرما برداری ہے یا نافرمانی ہے؟ یہ چیز ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے یا اس کے خلاف ہے؟ اب یہ جو پہلو ہے، یہ پہلو ہم کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم بنا کے کھڑا کر دیتا ہے، اس کے ماننے کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ تو یہ جو استقامت کی بات کہی گئی ہے، اصلاً یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ویسے کرو، یہاں پر تو اتنا کہا گیا ہے نا۔ دوسری جگہ ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جم جاؤ جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے۔ کہا گیا وقت پہ نماز پڑھو تو وقت پہ پڑھنا ہے، اپنے من سے نہیں پڑھنا ہے، جب جی میں آیا تب۔ کہا گیا 2.5% نکالو، 2.5% نکالنا ہے، ہیلے بہانے نہیں کرنے ہیں۔ یہ ہے جمنے کا مطلب۔ دشمن کی طرف سے اگر ہم پہ کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو اس وقت بھی ہم اس پہ استقامت کا ثبوت دیں، جمنے کا ثبوت دیں، یہ ہے مطلوب، تو ہم اس خوشخبری کے مستحق ہوں گے۔ یہ چیز سمجھنے کے لیے آپ ایک حدیث سن لیجیے۔ حدیث کیا ہے؟ ایک صحابی تھے سفیان بن عبداللہ الثقفی، مسلم شریف کی یہ روایت۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مجھے مختصراً بتا دیجئے وہ بات جس کو میں اپنا لوں تو میں جنت کا مستحق قرار پا جاؤں۔ اللہ کے رسول نے یہی ایک بات بتائی جو یہاں مذکور ہے، کہا قل، کہو آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جم جاؤ، بس اتنا کرو، گارنٹی ہے تمہارے لیے جنت کی۔ وہاں بھی اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ایمان لاؤ، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس پہ جم جاؤ، کوئی رکاوٹ آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، کوئی پریشانی آئے، اس میں اپنے آپ کو پھسلنے نہ دو، اپنے آپ کو بہکنے نہ دو، اپنے آپ کو ادھر ادھر ڈاواں ڈول نہ ہونے دو، ورنہ خطرہ ہے، ورنہ خطرہ ہے۔ یہ مختصر سی بات اللہ کے رسول نے بھی سمجھائی، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس پہ جم جاؤ۔ اب جمنے کا مظاہرہ خود اللہ کے رسول نے کیسے کیا؟ اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی ملتا ہے۔ آپ نے جب اعلان کیا کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، ان سارے بتوں کو میں تسلیم نہیں کرتا خدا، میں ان کو سجدہ نہیں کرتا، تو کیا لوگوں نے آپ کو نہیں مجبور کیا کہ نہیں مانو، باپ دادا کے راستے کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ نہیں مانو، اگر تمہیں پیسہ چاہیے تو پیسہ دیں گے، سرداری چاہیے تو سرداری دیں گے، کچھ بھی دیں گے، لیکن مانو۔ اللہ کے رسول نے ہر چیز کو ٹھکرایا، حتیٰ کہ آپ کو مجبور کرنے کے لیے شیب ابی طالب میں محاصرہ کر دیا۔ آپ کو اور آپ کے جتنے ماننے والے تھے یا ساتھ دینے والے تھے، سب کا سماجی بائیکاٹ کر دیا، لیکن کیا آپ باز آئے؟ ان کے دباؤ کو قبول کیا اور اس سے آگے آپ کے جان کے در پہ ہو گئے، آپ کو قتل کرنا چاہا، لیکن کیا آپ نے تسلیم کیا؟ اپنا ملک، اپنی بستی، اپنا گھر سب چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کر گئے، لیکن ان کا دباؤ قبول کرنے اور ایمان سے دستبردار ہونے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئے۔ یہ ہے استقامت، کہ جو چیز حق ہے اس کو اگر ہم نے سمجھ لیا ہے، مان لیا ہے، اس پر جم جائیں۔ اگر ہم جم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آگے 2-3 گارنٹیاں دی ہیں کہ اس آزمائش میں تم اگر اللہ کی رسی کو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہو تو اللہ تعالیٰ خود بھی
تمہاری سرپرستی کے لیے حاضر رہے گا، اور اللہ کے فرشتے بھی تمہاری سرپرستی، پشت پناہی، تمہاری مدد اور تمہارے سہارے کے لیے حاضر رہیں گے۔ ہم نے دیکھا حضور کی زندگی میں جب جب آپ پہ کبھی کوئی خطرے کا موقع آیا، ہمیشہ اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہوئی۔ انبیاء کرام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد حاصل ہوئی، اور ضرورت پڑنے پہ اللہ نے فرشتوں سے بھی مدد کی، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے۔ تو جس طرح وہاں ایمان کا ثبوت دینے پر اللہ کی مدد نہ ملتی ہے اور فرشتوں کے ذریعے امداد کی جاتی ہے، ہم بھی اگر ثابت قدم رہیں گے تو ہمیں بھی اللہ کی مدد ملے گی، اور اللہ کے فرشتے ہماری مدد کے لیے اتریں گے۔ اللہ کے فرشتے جب مدد کے لیے آتے تھے تو ہر آدمی دیکھتا نہیں تھا کہ فرشتے آئے ہیں، لیکن جب نتیجہ برآمد ہوتا تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہماری چھوٹی سی محنت سے اتنا بڑا نتیجہ تو نہیں برآمد ہو سکتا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ بتاتا تھا کہ میں نے فرشتوں سے مدد کی ہے۔ ویسے ہی ہمیں اگر اچھے نتائج مل رہے ہیں، سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد شامل حال رہی ہے، تبھی یہ اچھے نتائج مل رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی کہ کوئی ڈر اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد اور فرشتوں کی تائید تمہیں حاصل رہے گی۔ دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ یہ صرف دنیا ہی میں نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی گارنٹی ہے اس میں۔ اور تیسری چیز یہ بتائی گئی کہ جو آخرت میں تمہیں کامیابی ملے گی وہ تمہارے تصور سے بالا تر ہے۔ جس چیز کی تم خواہش کرو گے وہ ملے گی، جس چیز کی آرزو کرو گے، تمنا کرو گے، وہ ملے گی، جو بھی تمہارا مطالبہ ہوگا اسے پورا کیا جائے گا۔ یہ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑی نعمت کا اور اس سے بڑے انعام کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیز سمجھائی ہے کہ یہ سب مہمانی کے طور پر ہوگا۔ مہمانی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کوئی مہمان اگر ہمارے گھر آتا ہے تو پہلے پہل ہم اس کو پانی پلاتے ہیں یا ہلکا ناشتہ کراتے ہیں، کچھ میٹھا کھلا کر کے، کچھ چائے پانی کرا کر کے، پھر اہتمام سے بعد میں اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ جو ابتدائی مرحلے میں ہم پانی پلاتے ہیں یا میٹھا یا کیا کہتے ہیں بسکٹ یا نمکین یا کوئی پھل کھلا کر کے کچھ چائے پلاتے ہیں، اس چیز کو نزل کہتے ہیں عربی زبان میں۔ گویا ابھی ہم نے صرف ابتدائی طور پر ان کی خدمت کی ہے، ان کی مہمان نوازی کی ہے، ابھی انتہائی باقی ہے کہ ہم بریانی کا انتظام کریں گے، ہم طرح طرح کے آئٹم بنوائیں گے، ہم کیا کہتے ہیں طرح طرح سے ان کو پسند آ جانے والی چیز پیش کریں گے، اور اتنا کھلائیں گے کہ ہر چیز بچ بھی جائے اور وہ یہ سمجھیں کہ میرے اعزاز میں بہت کچھ کیا گیا ہے جس کا میں تصور نہیں کر رہا تھا۔ ہوتا ہے بہت سارے مہمان کی مہمان نوازی ان کی توقع سے زیادہ ہوتی ہے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت نواز دیا، بڑا میرا خیال رکھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پیشکش ہے یہ تو ابتدائی ہے،